السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی صبح ہوتی ہے اور دل نہیں کرتا کہ انسان بستر سے جو ہے نا وہ نکلے اور نکل کے کوئی بھی گھر کے جتنے بھی ضروری کام ہیں نا ان کو سر انجام دے۔ لیکن پھر بھی اس مصروفیت میں جہاں پہ ہم اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں اپنے گھر والوں کے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے نا ہر وقت کنیکٹڈ رہوں۔ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ آپ سب اب میری ایک فیملی کی طرح ہو گئے ہوئے ہیں، اور میرا یہ دل ہوتا ہے کہ جو بھی کام میں اپنے گھر میں سر انجام دینے لگتی ہوں یا کوئی بھی وٹ ایور کوئی بھی کام جو ہے نا وہ میں کر رہی ہوں یا کرنے والی ہوں یا میں نے ابھی کرنا ہے فیوچر میں، تو وہ میں اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہے نا اس کو ڈسکس کروں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی سب جو ہے نا وہ میرے ولاگ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ یار میں ان کی آواز سنوں۔ تو اسی طریقے سے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ نا ہر نئی چیز کو یا کسی بھی حوالے سے جو کہ میری زندگی کے اندر کارآمد ثابت ہوئی ہے، تو وہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا اس چیز کو بیان کروں۔ تو آج کیونکہ مجھے کتنے زیادہ کومنٹس آ چکے ہیں کہ مختلف ڈسکشنز جو ابھی تک میں کر چکی ہوں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نا مجھے میرے فرینڈس نے کومنٹس وغیرہ میں آ کے میرے ساتھ ڈسکشن کیا ہے کہ آپی مجھے اس چیز کے حوالے سے پرابلم آ رہی ہے، یا مجھے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو اولاد کی مطلب ہے کہ طرف سے پرابلمز ہیں کہ اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھ سمیت آپ سب کو جو ہے نا اولاد کی نعمت سے محروم کبھی بھی نہ رکھے۔ میں آپ سب کو اپنے دل کی بات بتاؤں، اب مجھے 8 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، لیکن اب مجھے اتنا زیادہ فیل ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اپنے الفاظ کے ذریعے۔ لیکن میں ایک یہ نیچرل فیکٹر ہے کہ جو چیز انسان کے پاس موجود نہیں ہوتی اس چیز کی اس کو تکلیف جو ہے نا وہ دوسرا انسان کبھی بھی نہیں ختم کر سکتا۔ اس لیے میں اپنی تمام بہنوں کے لیے یا تمام دوستوں کے لیے جو مجھے پسند کرتی ہیں، جو مجھے سننا پسند کرتی ہیں، جو میرے ولاگز کو دیکھتی ہیں، ان سب کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے جس بھی حوالے سے ہیں۔ اگر آپ کا قرض ہے تو خدا کی ذات اس کو ادائے غیب سے کر دے۔ اگر آپ کو پاس مطلب ہے کہ اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر سے نوازے۔ اوورآل جتنی بھی پریشانیاں ہیں، رشتے کی پریشانیاں یا کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے پیچھے ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ آج ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو جب ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو آپ کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کرنے سے پہلے آپ کی دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ ہر لمحہ اپنے لیے اور آپ کے ارد گرد یا آپ کے جتنے بھی قریبی ہیں ان سب کے لیے دعا گورا کریں، کیونکہ اگر آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعاؤں آپ کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے میں اپنے پیارے ویورز کے ساتھ جو ہے نا ایک اچھا سا ٹاپک لے کے آئی ہوں کہ اگر آپ کی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ایسی دعا جو کہ قبول نہیں ہو رہی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج کا ٹاپک سلیکٹ کیا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں کہ میں بیماری میں اتنا عرصہ مبتلا رہی، پھر میرے گھر کے اندر جو ہے نا یہ صدقہ وغیرہ میں نکالتی ہوں اور اس طریقے سے نکالتی ہوں جو بھی اوورآل میرے گھر کی سچویشن ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی رہتی ہوں۔ میرے والد محترم اس دنیا میں نہیں رہے، اس حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، کیا وجہ بنی، نظر بد کا شکار ہوئے، یہ وہ اوورآل جو میرے ساتھ جو ہے نا پرابلمز مجھے اور میری فیملی کو فیس کرنا پڑی ہیں نا، وہ میں نے آپ سب کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس کیا۔ اور میں آپ سے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ہڈن پالیسی جو ہے نا وہ نہیں مجھے اچھی لگتی۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ یا اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے نا ہر چیز کو
ڈسکس بھی کروں اور ان کو ایک ساتھ جو ہے نا وہ لے کے چلوں. تو میرا دل کر رہا تھا کہ اگر مجھے کسی چیز نے فائدہ دیا تو وہ میں اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے نا اس چیز کو بیان کروں, اور ہو سکتا ہے کہ میرے اس مطلب ہی کہ بیان کرنے سے آپ سب کی زندگیوں جو کہ اتنی مشکلات میں ہیں وہ سب آسانیوں میں بدل جائیں. تو چلیں, میں آج کا ٹاپک یہی ہے کہ سورہ یاسین آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت جو ہے نا وہ قرآن پاک میں بتائی ہے. اور دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کے اندر جو سورہ یاسین ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک دل ہے جو کہ تمام جس طریقے سے انسان کا دل دھڑکتا ہے, آپ سوچ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں کہ دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے انسانی جسم میں. اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ مجھے فرمائش بہت زیادہ مل رہی تھی میری فرینڈس کی طرف سے کہ آپ ڈسکس کریں کہ ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا, ہمیں رشتے والے آتے ہیں انکار کر کے چلے جاتے ہیں, ہم لوگ بیماریوں کا شکار ہیں, ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مطلب یہ کہ ان آزمائشوں میں ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے نکلیں گے. تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ ایک ایسا عمل ڈسکس کروں یا جو میں خود آزما چکی ہوں اس چیز کو ہی آپ کو میرے خیال میں دوسروں کو بتانا چاہیے, اور اس کا بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی اچھی چیز یا اچھی بات کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہو تو آپ لوگوں کو اس کو جو ہے نا پھیلانا چاہیے, بتانا چاہیے, جس چیز سے آپ لوگوں کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ان اعمال سے جو ہے نا وہ خوش بھی ہوتی ہے. تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ پہلے جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھیں, ٹھیک ہے, اور برائے حاجت جو ہے نا وہ 2 رکعت نماز پڑھیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں طریقہ کہ آپ نے جو ہے نا ایسا کیا کرنا ہے, سورہ یاسین کو کس طریقے سے آپ نے سر انجام دینا ہے کہ اس کا آپ کو جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ دگنا جو ہے نا آپ لوگوں کو اس چیز کا فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا جس بھی آپ عمل کے لیے کریں گے. اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس کو رشتے کے لیے کرنا ہے, آپ اس کو بیماری کے لیے بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو مطلب یہ کہ گھر کے لیے بھی کر سکتے ہیں, گھر کے سکون کے لیے بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے میں جو ہے نا یہ لے کے آئی ہوں سورہ یاسین کا ایک عمل جس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس حوالے سے ہے, کیسے کرنا ہے, اور آپ نے ہر مبین پہ رکنا ہے. میں تو اس کو اس طرح کرتی ہوں کہ 41 مرتبہ جو ہے نا پھر یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو پڑھتی ہوں 41 مرتبہ, اور لاسٹ پہ پھر میں جو ہے نا وہ دعا کرتی ہوں 41 مرتبہ کے بعد ایک دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم انت قضی حاجاتی. اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کا نام لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی پریشانی ہے, کسی کو جس بھی حوالے سے پریشانی ہے وہ اس چیز کا ڈسکس کرے, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بھی آپ لوگ جو ہے نا دعا کریں تو اور نیت آپ کی ایسی ہونی چاہیے جس کے اوپر سب کچھ منحصر ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ رو کے گڑ گڑا کے خدا کی ذات کے آگے دعا کرتے ہیں تو آپ کی کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو کہ قبولیت کی طرف نہیں جاتی. اور دوسری بات یہ کہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ کچھ دعائیں انسان کی جو ہے نا وہ جب نہیں قبول ہوتی تو ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد جب وہ قبولیت ان کی ہوگی تو آپ کا اس چیز کا اجر جو ہے نا اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کو ملے گا. تو آپ لوگوں کا دل یہ کرے گا کہ کاش میری ایک بھی جو ہے نا وہ دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, تو سب میری دعائیں جو ہے نا وہ آخرت میں قبول ہوتی. لیکن اگر آپ میرے ویورز مجھے دیکھنا پسند کرتے ہیں, آپ میرے مطلب ہے کہ چینل پہ نئے ہیں تو مجھے لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولا کریں. مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ ایک اچھی فیملی کی طرح اور کنیکٹڈ رہوں, اور اگر آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ سب کے پیار کا بہت شکریہ.